یہ ہمارے پاس روبینہ خاتون ہے، روبینہ خانم، ان کو لے کے آتے ہیں۔ السلام علیکم بیان، کیا حال چال ہے؟ خیریت سے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام۔ السلام علیکم حسن بھائی، کیسے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، آپ سنائیں، آپ خیریت سے ہیں؟ کہاں سے کال فرمایا آپ نے؟ جی میں لاہور پاکستان سے، میں اللہ علامہ آپ کو ناصر عباس صاحب کی شاگرد۔ اللہ آپ کو عزت دے، اللہ آپ کو سلامتی دے۔ یہ ذاکرہ ہیں، ذکر اہل بیت علیہ السلام میں مشغول رہتی ہیں اور ممبر کی خدمت کرتی ہیں۔ آپ خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ جی الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں آغا صاحب؟ اللہ آپ کو عزت دے، سلامتی دے۔ تھینک یو سسٹر، اللہ آپ کو عزت دے۔ کوئی حکم کریں ہمارے لائق، بتائیں جی کیا جی کوئی تقریباً 2 ماہ سے آپ کے اسسٹنٹ جو ہیں وہ ٹائم مانگ رہے تھے، جی تو مجالس کی مصروفیت کی وجہ سے ٹائم نہیں بن پا رہا تھا۔ تو صحیح، اب چونکہ رمضان ہے تو اس میں بھی مجالس ہیں، تو پھر تھوڑا سا ٹائم بنا تو ہم نے آپ کے اسسٹنٹ سے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم آغا صاحب سے بات کریں گے، آپ کے جو شو ہے اس میں شمولیت کریں گے۔ میں ٹھیک، علامہ ناصر عباس صاحب کی شاگرد ہوں، شاگردہ علامہ ناصر عباس، روبینہ علی ناصر میرا نام ہے، عالمہ روبینہ علی ناصر۔ اللہ آپ کو عزت دے، سلامتی دے روبینہ بہن۔ علامہ ناصر صاحب اب زندہ ہیں یا دنیا سے جا چکے ہیں؟ جی وہ دنیا سے جا چکے ہیں۔ اچھا اچھا، کتنا عرصہ ہوا ان کو؟ وہ 2013 میں ان کا قتل ہو اچھا گیا، اچھا انہیں شہید کیا گیا۔ اچھا، شہید ہو گئے، اللہ رحمت کرے، اللہ مغفرت کرے۔ بہت مہربانی کہ آپ تشریف لائی ہیں، اللہ آپ کو عزت دے۔ اب ہم پہ کوئی اعتراض کریں، آپ ہمارے متعلق اگر کوئی آپ کے پاس کوئی بڑا اعتراض ہے، سوال ہے، آپ بولیں تاکہ جی قبلہ، ہمیں اپنا دفاع کرنے کا ہمیں موقع ملے کہ لوگوں کے ذہنوں میں کیسی باتیں ہیں، کیونکہ آپ الحمدللہ عالمہ ہیں۔ جی ایک سوال ہے میرے جن سے میں تھوڑی سی آپ سے رائے چاہتی ہوں۔ اس جی میں فرسٹ آف آل یہ سوال ہے کہ ہماری ہی فقہ سے کچھ اعتراض کیا جاتا ہے، جی خاتون نہ باہر نکلے، خاتون نہیں باہر نکل سکتی، خاتون جو ہے وہ ذکر پاک نہیں کر سکتی، اور بھی دیگر باتیں بہت نامور شخصیات بھی کہہ رہی ہیں اس بارے میں۔ تو میں آپ کی یہ رائے جاننا چاہتی ہوں کہ معصومین علیہ السلام کا بھی یہی فرمان ہے، اور معصومین بھی یہی فرماتے ہیں کہ خاتون جو تو ہے وہ ذکر پاک نہیں کر سکتی، وہ باہر نہیں نکل سکتی؟ دیکھیں، وہ گھر سے باہر نکلنا، اگر وہ شوہر ہے، اس کی شادی ہے، تو شوہر کے اجازت کے بغیر نہیں نکل سکتی، یہ تو احادیث میں موجود ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ شوہر کے حقوق میں سے ایک حق یہی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکل سکتی ہے، اور نہ کسی شخص کو گھر میں آنے دے سکتی ہے کہ گھر میں کوئی ایسا شخص آ جائے جو شوہر اس کو نہیں جانتا یا شوہر نے اجازت نہیں دی۔ لیکن اگر شوہر راضی ہے، شوہر کی اجازت ہے، تو وہ گھر سے باہر نکل سکتی، شوہر کے اذن کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے علاوہ کہ خواتین جو ہیں وہ کوئی علمی بات کریں، تقریر کریں، گفتگو کریں، اس سے تو کوئی منع نہیں ہے، اس سے یہ تو طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کی طلب کرنا یہ تو ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ اسی سلسلے میں آپ سے جاننا چاہتی تھی کہ مجالس کے حوالے سے جب بھی کوئی نکلتی ہیں تو کہا جاتا ہے جی آپ خاتون ہیں، آپ کیوں باہر نکلی ہیں، عورتوں کے لیے تو ستر ہے، عورت تو پردے میں رہے۔ ہاں بالکل بالکل، اگر کوئی خاتون بغیر پردے کے نکلتی ہے نا، مجالس کے لیے بھی وہ ذکر پاک، تو مجلس کے لیے ہو یا کسی بھی چیز کے لیے ہو، عورت کو اپنے شوہر کا اجازت لینے کی ضرورت ہے نا۔ کہ بہت سارے علماء نے بہت کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹ چکی ہیں، تو میں اصطلاح چاہتا عرض یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کو اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے بلا وجہ، اگر کوئی خاتون آئی ہیں مثلا مجلس پڑھنے، تو اگر وہ مجلس پڑھنے آئی ہے، اس کا کوئی شوہر ہے، تو اس نے اجازت لی ہوگی نا۔ ہر ایک کو تو تفتیش کا حکم تو نہیں ہے، وہی کام میں تفتیش کریں کہ آپ کے شوہر نے اجازت دی یا نہیں دی۔ تو اگر کوئی خاتون آتی ہیں تو وہ تو بھائی یہی ہوگا کہ اس نے اجازت لی ہے۔ اگر ہمیں پتہ ہے کہ وہ بغیر اجازت کے، ایسا تو نہیں ہوتا ہوگا نا، با کے آگے یہ مجلس پڑھنے، تو اس کو مذمت کر سکتے ہیں۔ اگر ہمیں پتہ چلے کہ بھائی یہ خاتون آئی ہے، شوہر اس کا پتہ ہی نہیں ہے، شوہر کو اس نے دھوکہ دے کے آئی ہے کہ میں مجلس پڑھنے آئی، تو اس صورت میں یہ تو نہیں ہوتا ہوگا، اس صورت میں کوئی اعتراض کر سکتا ہے، صرف اس صورت میں۔ اگر اس طرح نہیں ہے تو کسی کو اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے، البتہ وہ یہ اس خاتون اور اس کے شوہر کے درمیان ہے، اور اللہ تعالیٰ حاضر و ناظر ہے، اس کو باقاعدہ اجازت لینی چاہیے، بلکہ لازم و ضروری ہے۔ اگر شوہر اجازت نہیں دیتا، کہتا نہیں بھئی آپ مجلس کے لیے نہ جائیں، گھر بیٹھے،
تو اس کو جانے کی اجازت نہیں ہے، گھر میں بیٹھے، ٹھیک ہے نا. اگر شوہر اجازت دے دیتا ہے ایمانداری سے، یعنی جھوٹ نہیں کہتی ہو، اللہ اس کے شوہر نے اجازت دی، تو بالکل وہ چاہے حج پہ جائے، چاہے عمرے پہ جائے، چاہے مشہد مقدس چلی جائے، چاہے بازار سودے لینے جائے، چاہے یونیورسٹی جائے، اگر شوہر نے اجازت دی ہے جہاں جانے کے وہ جا سکتی ہے. اور اگر شوہر نے اجازت دی ہے کہ بھائی آپ مجلس پڑھنے جا سکتی ہیں تو مجلس پڑھنے جا سکتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو گھر سے جو عورت باہر نکلتی ہے اس اگر شادی شدہ ہے تو اس کے لیے اپنے شوہر کی اجازت لینا ضروری ہے. جی ہاں، جو لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ بلا وجہ اعتراض کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اعتراض صرف ایک صورت میں کر سکتے ہیں، ایک صورت میں کہ ان کو پتہ چل جائے، یقین ہو جائے کہ بھائی ہمیں پتہ ہے کہ خاتون اس کا شوہر، بھائی اس کو پتہ ہی نہیں ہے شوہر کو، اس نے دھوکے دے کے آئی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس صورت میں کہہ سکتے ہیں بھائی آپ کہاں آ گئی ہیں. جی میں صحیح ہے. بہت شکریہ آپ کی. اللہ آپ کو عزت سلامتی دے میری بہن، اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو سسٹر، اللہ آپ کو عزت دے، اللہ آپ کو سلامتی دے. تھینک یو. ہم نے سوچا تھا کہ بھائی یہ اعتراض کریں گے، ہم پہ اعتراض کریں، یہ بہتر ہے. جو بھائی جتنے لوگ آتے ہیں نا ہم پہ اعتراض کرو بھائی، شیعہ غیر شیعہ، ٹھیک ہے نا. یہ شو تو شیعوں کا ہے، ہم پہ اعتراض کرو، بولو اللہ یاری تو آپ نے اس طرح کیوں بولا ہے، ٹھیک ہے نا. تاکہ اگر مجھ میں کوئی غلطی ہے تو غلطیاں تو بہت ہیں یقیناً، غلطیوں کی نشاندہی ہو جائے اور میں ان کو اصلاح کروں انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا. اگر اصلاح نہ کر سکوں تو پھر اللہ سے دعا کروں کہ اللہ مدد کرو. ہمارے پاس یہ بھائی صاحب ہیں رحمت اللہ، اور ندیم بھائی بھی آئے ہیں. ندیم بھائی آپ ہیں؟ چلے گئے ندیم بھی چلے گئے. چلو رحمت اللہ کو لے کے آتے. مسٹر رحمت اپنے آواز کھول دیں، بات کریں بھائی. جی ابھی آواز بہرحال میں کھل گئی ہے، پہلے میوٹ لگا ہوا تھا. صحیح ہے، خیریت سے انشاءاللہ. میری محترم آواز شکر جی، الحمدللہ، اللہ کا کرم، اللہ کے نوازش. حکم بھائی. اچھا جی، اصل میں آپ کو ایک بات بتاؤں یاری صاحب کہ ہمارا کوئی ایسا مقصد نہیں ہے کہ ہم آپ کو دلیل کریں، آپ کی تذلیل کریں یا آپ سے بے ادبی کریں. کر بھی نہیں سکیں گے، وہ کر نہیں سکیں ایسا گے، کوئی مقصد نہیں، وہ آپ کے مقدر میں نہیں ہے. کوئی ایسا مقصد وہ مقصد رکھے بھی نا، وہ کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں، وہ کوئی احسان نہیں کر رہے، وہ کر بھی نہیں سکیں گے. ہمارے کس طرح احسان نہ جتاؤ، اور کوشش کرے بھی تو آپ کے مقدر میں نہیں ہے نا. وہ میرا کام ہے، آپ لوگوں کے علماء کے ساتھ وہ میرا کام ہے، میرا اسپیشلائزیشن ہے، وہ میں آپ کے ساتھ کرتا ہوں. میری عرض یہ ہے کہ آج تھوڑا مجھے جو ہے نا گفتگو کرنے دیں، بات یا مجھے سمجھائیں یا سمجھیں، بس دو باتیں. تو اگر آپ بیچ میں کاٹ دیتے ہیں پھر اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. بات سمجھیں، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. آپ فضول بات نہ کریں. آپ کی بھی کوشش ہے. دیکھیں ابھی میں مثلاً یہ ہے کہ آپ نے دیکھیں ہر آپ کے اعتراض پہ پھر اعتراض اور سوال اٹھتا ہے، تو اس لیے ایسی باتیں پھر بیچ میں آ جاتی ہیں. ابھی آپ نے پچھلے ویڈیو میں یہ کہا کہ ہم ان کو مسلمان سمجھتے ہیں، ظاہری مسلمان، اور پھر ہمیں اپنے امیر المومنین نے منع کیا کہ ان سے لڑنا نہیں ہے. تو اب یہاں پہ سوال پھر اٹھ رہا ہے کہ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان ذوالنورین اور دیگر صحابہ کرام پر آپ جب ان کے خلاف بولتے ہو، یعنی اس حد تک کہ آپ کہتے ہو مسلمان ہی نہیں، منافق تھے فلاں، یہ کتنی بڑی تبرہ بازی ہے. امیر کے حکم کی مخالفت ہے کہ نہیں؟ تلوار تو آپ نہیں اٹھا رہے ہیں، لیکن زبان سے کتنی سخت تلوار چلا رہے ہو کہ آپ اسلام کے پہلے افراد ہو، ان کو آپ نشانہ بنا رہے ہیں کہ یہ ایمان ہی نہیں تھا، مسلمان ہی. کتنے سخت الفاظ ہیں آپ کے. پھر آپ کہتے ہیں ہم تو ان کو جو ہے نا، ہمیں امیر نے منع کیا ہے کہ بھئی جو ہے نا تلوار نہیں اٹھانا، حالانکہ خود امیر نے تلوار اٹھائی ہے، کفار کے خلاف تلوار اٹھائی ہے. اور اسی طرح اگر آپ اس نیج پہ جاتے ہیں تو ایک طرف آپ اپنے امیر کا قول پیش کرتے ہیں، فرمان پیش کرتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ وہ انہوں نے منع کیا کہ اپنے مسلمان بھائی کے خلاف تلوار نہیں اٹھانا، اور خود تلوار اٹھا رہے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اصحاب کرام کے سامنے. تو اب آپ کی کون سی بات ٹھیک ہے؟ پہلی والی بات ٹھیک ہے، دوسری ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر میں آگے گفتگو ان کا یہ سوال تھا بھائی، ان کا یہ سوال تھا کہ آپ سعودی عرب پہ کیوں حملہ نہیں کرتے، ان کا یہ سوال تھا. تو ہم نے عرض کیا کہ وہ اہل بیت علیہ السلام نے اس بات کی اجازت نہیں دی ہے کہ ہم حملہ کریں، کسی پر بھی حملہ کریں. دیکھیں میرے بھائی،
دیکھیں جہاد ہوتا ہے امام معصوم علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کے تحت، ٹھیک ہے نا. اگر امام معصوم علیہ السلام ہیں، وہ کمان کر رہے ہیں، وہ کنٹرول کر رہے ہیں، وہ آرڈر دے رہے ہیں جہاد کا، تو جہاد ہے. چاہے وہ مسلمان کے خلاف جہاد کا حکم دے جو ظاہری مسلمان ہے جیسے معاویہ ہے، یا وہ یہود و نصارہ کے خلاف، مشرکین کے خلاف جہاد کا حکم دے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا. اگر امام معصوم نہیں ہے تو کوئی جہاد نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. چاہے وہ سعودی عرب ہو، چاہے اسرائیل ہو، چاہے امریکہ ہو، کسی کے خلاف کوئی جہاد نہیں ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو کہ ہم کیوں جہاد نہیں کرتے، ان لوگوں کے خلاف تلوار کیوں نہیں اٹھاتے. جہاں تک بات ہے کہ ابو بکر عمر عثمان کے خلاف میں تیز سخت زبان استعمال کرتا ہوں بھائی، تو معذرت کے ساتھ جو بھی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، آپ کی کتابوں سے پیش کیا، جو میں نے پیش کیا ابو بکر عمر کے خلاف، وہ آپ کی کتابوں سے نکال کر آپ کو پیش کیا، اپنے سے کچھ نہیں بنایا. اسی لیے آپ کے مولوی سب پھنس گئے بھائی، سب میٹنگیں رکھتے ہیں کل کا کیسے جواب دیں، ان سے جواب نہیں بن رہا اور نہ ہی بنے گا قیامت تک، کیونکہ جو باتیں میں کہتا ہوں وہ صحیح ہیں، وہ صحیح ہیں. اب آپ کہتے ہیں کہ وہ بڑے مسلمان تھے فلان تھے، تو اگر وہ بڑے ہی مسلمان تھے تو آپ کو کسی دلیل سے پتہ چلا ہوگا نا کہ وہ مسلمان تھے. کوئی دلیل ہوگی نا آپ کے پاس، وہ دلیل آپ لوگ کیوں پیش نہیں کر سکتے بھائی؟ آپ کے مولوی کہاں ہیں، کہاں مر گئے، کیوں پیش نہیں کر سکتے؟ میں نے تو آپ کا یہ رکھ دیا نا، میں نے کہہ دیا کہ تم جب ابو بکر عمر عثمان کو مسلمان ثابت کرو گے تو میں اپنا نام چینج کروں گا، نام اپنا رکھوں گا غلام یزید، اور پاکستان آؤں گا تاکہ تم مجھے ذبح کرو. اس سے زیادہ بہتر کیا چاہتے ہو تم؟ اور میں اپنا پاسورڈ بھی آپ کو دے دوں گا، یہ اس چینل بھی آپ کا ہو جائے گا. اس چینل کو تو پھر ادھر آ کے اپنے کی ویڈیو لگا دینا، ٹھیک ہے نا، سپاہی صاحبہ والے ویڈیو لگا دینا. اوکے، پھر یہ کیا آج سے تو میں اعلان نہیں کیا، میں نے تو کئی سالوں سے اعلان کیا، تو پتہ یہ چلا کہ بھائی میرا ادعا درست. جب یہ قوم ان کی تعداد جو ہے نا 1.5 ارب سے زیادہ ہے، اور ان کے مولویوں کی تعداد لاکھوں میں نہیں ہے، کروڑوں میں مولوی ہیں ان کے پاس. جماعت عمریہ کے پاس اگر آپ ہندوستان، بنگلہ دیش، ملائیشیا، عرب وغیرہ کا سب ملا دیں، یورپ امریکہ کے مولوی ملا دیں، تو ان کی تعداد 10 ملین بن جاتے ہیں. صرف مولوی ہیں، ان کے جو مولوی ہیں علماء، ٹھیک ہے نا. عوام تو عرب سے زیادہ، ان کے مولوی جو ہے نا کروڑ سے زیادہ. تو ان میں کوئی ابھی تک پیدا نہیں ہوا کہ شیخین کا اسلام ثابت کر. اور جب نہیں تو پھر حق ہے نا میری بات، جب نہیں ثابت کر تو حق ہے میری، مان لو، پھر ختم ہے. آپ کی بات مکمل ہوگی. اب میری بات مکمل، آپ کے سوال کا جواب دے دیا. اب دوسرا سوال آپ کا سنیں گے، اس کے بعد آپ سے گفتگو نہیں ہے، میں اگلے کالر کو لوں گا. جی ہاں، نہیں تھوڑی گفتگو کر لیں تاکہ ایک دو بات ہے نا شیخین کا اسلام بھی ثابت کر لیں نا، وہ آپ کے علماء کا کام ہے جی، وہ آپ کے علماء کا کام، علماء مولوی کو لے کے ہم آپ کے سامنے کریں گے آپ خود. نہیں بھائی چھوڑ، ہم آپ کے سامنے کریں گے. ہم نے دو تین باتیں کر لی، زیادہ نہیں کرنی. تم کوشش ہی نہیں کرو نا. میرا چیلنج آپ کے لیے تھوڑی ہے. میں نے آپ کو چیلنج دیا، میں نے آپ کے علماء کو چیلنج دیا، میں نے گلی کوچوں کے لوگوں کو چیلنج تھوڑی دیا. یہ کہتا ہے میں ثابت کروں گا. میں نے آپ کو چیلنج، میرا چیلنج آپ سے ہے ہی نہیں. اب بھائی میں گلی کوچے کے لوگوں کو میں نے چیلنج نہیں دیا بھائی، میں نے آپ کے مشائخ کو چیلنج دیا. مولوی عالم کو لے کے آؤ، عالم کو لے کے آؤ، اس سے میں گفتگو کر لوں گا، ٹھیک ہے نا. میرا چیلنج عام لوگوں سے نہیں. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، چلے اس کا جواب دے دیں. اگر میرا الزامی جواب، الزامی سوال آپ سے میں سوال کرتا ہوں، کیا آپ حضرت علی رضی اللہ کا جس نیچ پہ آپ سوال اٹھاتے ہو، حضرت حسن حسین ان کے ایمان ثابت کر سکتے ہیں، اسلام ثابت کر سکتے ہیں؟ انما يريد الله يذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. بھائی صاحب معاف کرو، چلے جاؤ. نہیں ابھی کاٹے نہیں نا، میری بات سمجھو، میری کاٹے نہیں، چلے جاؤ یہاں سے. جب آپ کو اتنا پتہ نہیں دیکھیں، آپ میں نے کہا نا گلی کوچے والے سے میں بات نہیں کرنا. یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کوئی اسلام میں کوئی ایسا فرقہ ہے جو کہہ دے کہ امیر المومنین علیہ السلام مسلمان نہیں تھے. کوئی ہے بھائی ایسا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، وہ ہارون کافر تھے، اور بھائی ہارون کافر تھے. تم نے سوال کیا بھائی؟ میں نے عرض کیا نا کہ عام آدمی سے ہم بھائی میں نے عرض کیا نا کہ آپ پہلے کافر بنتے ہو پھر شیعہ مذہب پہ اعتراض کرتے ہو، یعنی آپ مسلمان رہ کر شیعہ مذہب پہ اعتراض نہیں کر سکتے. مزے کی بات یہ اہل بیت علیہ السلام کی شان ہے یا نہیں ہے؟ اور بھائی یہ اعجاز ہے کہ نہیں ہے؟ یہ جب بھی اعتراض کرتے ہیں پہلے کافر بنتے ہیں پھر اعتراض کرتے ہیں. ان کا ہمیشہ ان کے اعتراضات کو دیکھو، جب بھی یہ اعتراض کریں شیعہ مذہب پر، پہلے ان کے سوال، ان کا اعتراض اس بات کو انگلش میں ایک لفظ ہے پری سپوز، پیش فرض. پہلے یہ کافر بنتے ہیں، کافر بن کر یہ سوال بنتا ہے، وَإِلَّا مسلمان بن کر وہ سوال بنتا ہی نہیں ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ یہ ان کا طریقہ کار ہے. ہاں اب آتے ہیں کہ بھئی کالر کون ہے؟ 12:30.